الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على النبي المرسل كافة للناس بشيرا. والصلاة والسلام على النبي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود تو بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان قرآنی اخلاقیات اور ہم. قرآنی اخلاقیات اور ہم یعنی ہماری حالت زار
موضوع کی ہے قرآنی اخلاقیات اور ہماری حالت ذات. سادے لفظاں چ سمجھو وہی قرآن مجید دے بیان کردہ اخلاقیات او کی نے. قرآن مجید نے جو اخلاقیات بیان فرمائے نے وہ کی نے اسی کدھر نو جا رہے ہیں. موضوع دی سمجھ آئی ہے؟ یعنی قرآنی اخلاقیات تے اساں دوستان گرامی اگر توجہ کیتی جائے، اگر اساں لوگ اپنے زوال، اپنی ذلت، رسوائی، اپنی تباہی بربادی دے اتے اگر غور کریے تے نتیجہ یہ نکل ہے کہ اساں لوگوں نے اپنی ذلت، رسوائی، اپنی تباہی اور بربادی نو خود اپنے ہتھیں اپنے گل پایا. اساں یہ جن وبال نے انہاں دا پھندا اپنے ہتھاں نال اپنے گل پایا. کیوں کہ تاریخ دے اندر غور کر کے ویکھ لو جتنے تک لوگاں نے اپنے اخلاقیات، کردار، اپنی عادتاں اور اپنا راستہ او رکھیا ہے جیڑا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے. اے گل بڑی قابل غور جے. اتنے تک جتنے تک مسلمان لوگاں دا راستہ، عادات و اطوار، طور طریقے، دستور حیات قرآن مجید والا رہا ہے، اتنے تک مسلمانوں نے پوری دنیا تے راج کیتا ہے. انہاں لوگاں دا قرآن مجید دے نال ایک خاص تعلق سی، اور جتنے تک مسلماناں دا قرآن مجید دے نال، اللہ دے کلام دے نال تعلق جڑیا رہا ہے، مضبوطی نال، دل نال، خلوص نال، انہوں نے اپنی زندگی دی ہر رہنمائی اور ہر راہبری اللہ دے قرآن کو لئیے. قسم خدا دی کر گیا نا اتھے 5 سالہ نہیں، سلطنت عثمانیہ نے 600 سال راج کیتا ہے. اور سلطنت عثمانیہ دے جیڑے اس سلطنت دی بنیاد رکھن والے بزرگ سن، انہاں بزرگاں دا قرآن مجید نال تعلق ویکھو. ایک بار کسی بیلی نے انہوں دی دعوت کی تھی، دعوت تے تشریف لے گئے. کھانے تو بعد رات نو سون دا جدو ارادہ کیتا ہے، اپنے خیمے دے اندر جدو تشریف لے گئے نے، اور کیونکہ اپنا گھر نہیں سی، مہمان بن کے گئے سن، اس خیمے دے اندر جی میں گزرے نے نا تے خیمے دے دروازے دے اتے نا انہوں نے قرآن مجید رکھیا ہوندا سی. تے جس ویلے خیمے دے دروازے چو گزر گئے نا
تے گزر کے تے پھر جدوں سون دا ارادہ کیتا ہے تے نظر پئی ہے کہ کپڑے دا تاک بنیا ہویا ہے تے او دے اندر قرآن مجید پہ ہے، نظر پئی ہے تے اپنے آپ نو کہیں دینے یار تو کادا مسلمان ہے، اللہ دا قرآن پہ ہے تینوں خبر ہی نہیں ہوئی، تینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ تو اپنی مرضی نال اندر آ گیا ہے، تینوں پتہ ہونا چاہیے سی کہ قرآن مجید پہ ہے تو تو جھک کے ہوندا، ادب نال داخل ہوندا تے اپنے نفس نو سزا دیتی ہے تے اپنے آپ نو فرماؤندے نے لے جے تو مینوں غافل کیتا ہے نا تیری سزا اے وے ساری رات ہاتھ بن کے سر نیواں کر کے لک نیواں کر کے ساری رات قرآن مجید دے سامنے کھلوتے رہے، تے اپنے آپ نو فرماؤندے نے تو ایڈا بے خبر ہے تینوں قرآن دی خبر نہیں رہی۔ میں تاریخ دے اندر واقعہ پڑھے ہے، ای سلطنت عثمانیہ دی بنیاد رکھنے والے بزرگاں دے وچوں ایک بزرگ گزرے نے، مورخین کہندے نے قرآن مجید دے اس ادب دی برکت نال اللہ جل شانہ نے سلطنت عثمانیہ نو 600 سال قائم رکھے، یعنی قرآن مجید دے نال تعلق اور محض اینو جنہ لوگاں نے محض اینو کتاب نہیں سمجھیا، محض کتاب نہیں سمجھیا بلکہ اپنی دنیا آخرت کامیابی ہدایت راہبری رہنمائی دا سرچشمہ سمجھے ہے، منبع تے مرکز سمجھے ہے، پھر انہاں تعلق اپنا اللہ دے قرآن نال جوڑ کے رکھے ہے، ہر شعبے دے اندر ہر پہلو دے اندر ہر قدم دے اتے قرآن مجید تو رہنمائی لئیے، دنیا کائنات دی کسے طاقت نے انہاں دی کنڈ نہیں لائی، دنیا کائنات دی کوئی طاقت انہاں دی کنڈ نہیں لا سکی، بڑیاں بڑیاں فرعونی طاقتاں آئیاں انہاں نو مٹان واسطے، لیکن آپ تے مٹ گئیاں قرآن والیاں نو توجہ نہیں جو فرمائی۔ اسے واسطے اقبال نے جڑا شعر لکھیا ہے نا بالکل یعنی ایویں سمجھ کے میں اقبال دے اسی شعر دی تشریح کر رہے ہیں اس موضوع دے اندر۔ اقبال فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے اس شعر دے اندر کی بیان فرمایا، اقبال نے کی سبق بڑھایا ہے، اقبال کی دسنا چاہتا ہے آج قرآن مجید تے ساڈے کولوں بھی ہے وے، اساں بھی تلاوتاں کرنے ہیں، ساڈیاں مسیتاں دے اندر قرآن مجید نال الماریاں بھریاں پئیاں نے،
لیکن اقبال کی کہنا چاہنا ہے، کی سمجھانا چاہنا ہے؟ اقبال کہنا ہے میں خالی قرآن مجید نو چمن دی گل نہیں کی تھی، خالی اینو کتاب سمجھن دی گل نہیں کی تھی، خالی الماریاں دے اندر سجا کے رکھن دی گل نہیں کی تھی۔ اقبال آتا ہے جتنے تک لوگاں نے اپنی زندگی دے اندر، اپنی زندگی گزارن دے اندر، اپنے عادات و اخلاق کردار دے اندر قرآن مجید کو رہنمائی لئیے، قسم خدا دی کر کے آنا انہاں لوگاں دیا عزت عظمتاں نو آسمانی مخلوقاں نے بھی سلام کیتے ہیں۔ اور جدوں دا قوم نے اللہ نے قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے، اللہ نے قرآن نو محض کتاب سمجھ لیا ہے، تاکہ دے اندر سجا کے رکھ سکیا ہے، ادب ختم ہو گیا ہے، رہنمائی لینی ختم کر دیتی ہے، اپنی ہدایت اور اپنی کامیابی دا اینو مرکز سے منبع نہیں سمجھیا۔ قسم خدا بھی کر گیا تاریخ گواہ ہے، قوم ایسی ذلیل ہوئی ہے، خصوصاً امت مسلمہ ایسی ذلیل ہوئی ہے کہ بھی ذلت اور رسوائی دے تھا تھا تے جھنڈے لگ گئے۔ ایویں نہیں، قرآن مجید نے جو اخلاق بیان فرمائے لے نا، قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک خالی کتاب نہیں، قرآن مجید ایک مکمل دستور حیات ہے۔ لیکن ایسا کی سمجھ لے، ایسا انہوں کتاب سمجھ لیا، کتاب سمجھ کے ایسا انہوں کنڈ کر دیتی، تے کنڈ کرن تو بعد ذلت اور رسوائی ساڈا مقدر بن گیا۔ یارا جو تھاں دس جتھے مسلمان عزت نال زندگی گزار رہے، کوئی ملک دس، زمین دا کوئی ایک ٹکڑا دس کے جتھے مسلمان اپنی شان نال اور اپنی عزت نال اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پوری روح زمین تے کوئی ایک ٹکڑا دس دے، توجہ نہیں جی فرمائی؟ یہ دا مطلب کی ہے، نتیجہ کی، سبب کی ہے کہ تھوڑی عزت اور تھوڑا تحفظ، تھوڑا مال جان دا تحفظ اگر ہونا ہے تو صرف اور صرف اللہ دے قرآن نال مضبوطی نال تعلق جوڑن نال ہو۔ جے دے نال تھوڑا تعلق جڑیا رہا تو پھر عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو جے ایندے تو ایدہ دامن جے ہتھوں چھوٹ گیا نا، پھر ذلت اور خواری تو مسلمان نو بچا کوئی نہیں سکتا۔ توجہ نہیں یہ فرمائی؟ رحمت نال آپ سبحان اللہ۔ ایسے واسطے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ ہن اگلی گل بھی تینوں سمجھانا وا، وَلَا تَفَرَّقُوا، تے گروہاں دے اندر نہ بٹ جاؤ۔ پہلا فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، پھر فرمایا گروہاں دے اندر نہ بٹو، نہ تقسیم ہو، یعنی فرقے دے اندر نہ پو۔ صدقے جاؤ
مفسرین فرماؤندے نے فرمایا قرآن مجید نے اتنے ایک بڑا اہم سبق سکھایا ہے کی فرمایا ہے اللہ دا قرآن فرماؤں ہے جب تک تسا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑی رکھو گے کسے دی جرت نہیں تھانو گروہاں دے اندر تقسیم کرے کیوں جدو رب دی رسی اکو ہے توجہ نہیں جو فرمائی تے جیڑا بندہ رب دی رسی مضبوطی نال پھڑی کھلوتا ہے وہ کدو دوسرے گروہ جائے گا مفسرین فرماؤں نے فرمایا اس رسی تو مراد قرآن مجید اللہ دی رسی نو جننے تک مسلمانوں نے مضبوطی نال پھڑ کے رکھیا ہے مسلمانوں نو کوئی طاقت ونڈ نہیں سکی تقسیم نہیں کر سکی گروہ نہیں بنے اور جدوں دا امت مسلمان نے اللہ دی رسی نو چھڈیا ہے قرآن نو کنڈ کیتی ہے اج قسم خدا دی کر گیا نا جننے بندے نے اتنے فرقے بن گئے ہر بندہ اپنے آپ دے وچ ایک نواں فرقہ لے کے بیٹھا یعنی یہ جی سمجھ بھائی ہر بندہ ہی ایک نواں فرقہ ہے توجہ نہیں یہ فرمائی حالانکہ قرآن مجید نے تو سانو سبق پڑھایا ہے بھئی رسی اکو جے تے اینو مضبوطی نال پھڑ کے رکھیا جے سانو دنیا دی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی دوسری گل جدو تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ کے رکھو گے نا تواڈے اندر اتحاد ہوے گا تواڈے اندر سلوک ہوے گا تواڈے اندر محبت ہوے گی تواڈے اندر ہمدردی ہوے گی تسی جوڑ کے رہو گے تے جدوں چار بندے باویں چند افراد ہی کیوں نہ ہون جدوں جوڑ کے رہندے نے نا انہاں دی طاقت جدو رلدی ہے نا پھر اس طاقت نو دنیا دی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی قرآن مجید نے اس آیہ مقدسہ دے اندر ایک تے مولا نے فرمایا کہ میرے قرآن نو نہ چھڈیا جائے دوسرا جدو تسی قرآن مجید دے دامن نو قرآن مجید دی بیان کردہ تعلیمات نو مضبوطی نال پھڑی رکھو گے نا پھر تھانو کوئی بندہ دھڑیاں دے اندر تقسیم نہیں کر سکتا تسی رل کے رہو گے تے جتنے تک قسم خدا دی کر کے آنا قرآن مجید دے دسے اخلاقیات دے اتے امت مسلمہ متحد ہو کے رہی ہے نا کسے کافر یہودی دی جرت نہیں ہوئی کہ اکھ چاہ کے کسے مسلمان الوے توجہ نہیں یہ فرمائی اور جدوں دا مسلمان نے قرآن مجید نو چھڈے ہے اے دا مقام کی سی مومن دا دل مومن دا سینہ اے دا مقام سی مومن مسلمان دا سینہ اے دا مقام سی مومن مسلمان دا دل جدوں مسلمان نام نہاد مسلمان نے اینو اپنے دل چو کڈ کے گٹر ہی سٹ دیتا ہے نا آج قرآن مجید کتھے کتھے نہیں پیا رلدا اچھا جے قرآن مجید رلدا پیا تو مسلمان دی عزت محفوظ ہے توجہ نہیں یہ فرمائی او بیلیو ایسے نقطے نو سمجھو جے قرآن مجید رلدا پیا تیری میری جان محفوظ ہے عزت محفوظ ہے مال محفوظ نے ملک محفوظ ہے
تو پھر سمجھ جانا کہ مسلمان دا تحفظ قرآن مجید دی حفاظت، قرآن مجید دی حفاظت مسلمان دے تحفظ دا ایک راز ہے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اقبال نے دوسرے مقام سے نا بڑی گل سمجھائی۔ اقبال فرماتا ہے، فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ اقبال آندا مسلمان تیرا دل انج ہوئے کہ قرآن مجید نو تو انج ویکھیں جی میں تیرے دل تے نازل پہ ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا نہ راوی نہ صاحب کشاف۔ گرا کشا ہے نہ راوی نہ صاحب کشاف۔ اقبال میں مسلمان جب تک تیرا ضمیر اللہ دے قرآن نال انج نہ جڑیا ہوئے جی میں قرآن مجید دا نزول تیرے دل تے پہ آؤندا ہے، تیرے ضمیر تے پہ آؤندا ہے، جب تک تیرا دل ضمیر اللہ دے قرآن نال انج نہ جڑ جاوے، اقبال میں تیری مشکلاں تے تیری ذلت رسوائی دی گنڈ نہ کوئی پیر کھول سکدا ہے، نہ کوئی طبیب کھول سکتا ہے، نہ کوئی صوفی کھول سکتا ہے، نہ کوئی فقیر کھول سکتا ہے۔ اقبال میں تیری مصیبتاں پریشانیاں تیری ذلت رسوائی دا حل جے لبنا چاہنا ہے وہ کسے پیر فقیر کو تینوں نہیں لبنا، وہ تینوں اللہ دے قرآن کو لبنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ جو ہے جتنے تک امت مسلمہ اپنی زندگی دے ہر قدم دے اتے اللہ دے قرآن تو رہنمائی لیندی رہی، قسم خدا دی کر کے نا دنیا بھی عزت والی پا گئے نے، آخرت بھی عزت والی پا گئے۔ انہی لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماتا سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ جدو ایسے لوگاں کو اسرائیل آؤندا نا ایسے لوگاں دی جان لین واسطے جنہاں نے قرآن مجید دے اتے پہرا دیتا ہوئے، جدو جان لین آؤندا نا تے کہیں سلام علیکم۔ دنیا دی عزت سے لب گئی، توجہ نہیں جو فرمائی۔ اج ویکھ اساں کیسے ذلیل ہوئے ہیں، ہر 5 سال تو بعد نویں بندے دے ہتھوں ذلیل ہونے ہیں، ایویں نہیں؟ تے او ذلت اور رسوائی ایڈی ہوتی ہے کہ او دا داغ 5 سال کی 10 سالاں تک بھی لے جاندا۔ کی وجہ ہے؟ اسی قرآن نو چھڈے ہے، تے جنہاں نے اپنی زندگی دے ہر قدم تے اللہ دے قرآن تو رہنمائی لئیے، انہوں نے 5 سال نہیں 100 سال نہیں 600 سال حکومتاں کیتیاں نے۔ دنیا والی عزت تے لب ہی جاندی ہے،
کدوں؟ جدو بندہ اللہ دے قرآن نال خالص ہو جائے اور صرف انہوں کتاب نہ سمجھے، اپنی زندگی دا مکمل ضابطہ سمجھے، اخلاقیات اندے تو لوے، عادات و اطوار اندے تو لوے، اور اس راستے نو مضبوطی نال پھڑ لوے جڑا راستہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اندے تے تر پوے نا، دنیا لیاں عزتاں تے لب بھی جاندیاں نے، اور اخروی عزت دا کی عالم ہوندا ہے جدو اسرائیل ہوندا ہے نا، سلام علیکم ادخلوا الجنہ، پہلا آ کے سلام کردا ہے، پھر کہندا ہے مقدس روح آ جا، رب سونے نے تیری جنت، تیرے واسطے جنت نو سجا کے رکھیا ہویا ہے، اتھے علی عزت بھی لب گئی، اگاں علی عزت بھی لب گئی، یہ مطلب ہے مومن مسلمان دے دو جہانہ دی عزت دا راز اللہ دا قرآن۔ لیکن اساں کدھر منہ کر لے، اساں کدھر نو جا رہے ہیں، اساں کتھوں عزتاں لبنیاں شروع کر دیتیاں نے، اساں کتھوں کتھوں امیداں لا لیاں نے، لیکن یہ سب باطل، یاد رکھیا جے سب باطل نے، قسم خدا دی کر کے آنا، جڑا قرآن نو چھڈ کے تے کسے ہور ال منہ کردے نا، پچھلیاں واسطے عبرت دا نشان بن جاندا ہے، پچھلیاں واسطے ایسا ذلیل اور رسوا ہوندا ہے کہ پچھلیاں واسطے عبرت دا نشان بن جاندا ہے، اور جیڑا مرد دم تک اللہ دے قرآن دے اخلاقیات دے بیان کردہ اخلاقیات دے مطابق زندگی گزار جاوے نا، رہندی دنیا تک لوگ انہوں یاد کرتے رہتے ہیں، اور اچھے لفظاں نال، عزت دے لفظاں نال، اعلیٰ جملیاں دے نال اللہ سونا او دی عزت دے چراغ میں بالدا ہے، پھر تا قیامت کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ تعلق تے اساں جوڑنا سی قرآن نال، تعلیمات تے لینیاں سن قرآن والیاں، راستہ تے لینا سی قرآن مجید والا، لیکن اسی کدھر ٹر پے؟ ہن ویکھ، جتنے تک لوگاں نے اپنا بادشاہ قرآن مجید دی تعلیم دے مطابق گن کے نہیں تول کے بنایا ہے، میں ایک مثال سمجھانا چاہنا، تینوں سمجھ آوے نا، میں تینوں دسنا کی جاننا، تینوں سمجھانا کی چاہنا۔ کیا قرآن مجید نے صرف نماز اور روزے دی تعلیمات نو بیان کیتا ہے؟ قرآن مجید نے صرف وضو دا طریقہ دسیا ہے؟ صرف عبادات نو بیان کیتا ہے؟ نہ، قرآن مجید نے تیری مکمل زندگی نو بیان فرمایا ہے، اے مسلمان اگر تو غور کرتے۔ ہن ویکھ، قرآن مجید نے اپنا سربراہ بنان دی تعلیم و تربیت اور اپنا سربراہ بنان دا حقدار تے طریقہ کی بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی یہ فرمایا، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ ایک مثال دین لگا ہوں، مسئلہ سمجھان لئی مثال دین لگا ہوں۔ قرآن مجید نے فرمایا، اللہ سونا فرمایا، اے محبوبہ، اے سونے تسی فرما دے ہو گندے تے
پاک گندا تے پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خبیث تے طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، گندا تے پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان تے کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا تے بے ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، متقی پرہیزگار تے فاسق و فاجر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، انصاف والا تے ظالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا اے محبوبہ تساں فرما دے گندا تے پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تینوں خبیثاں دی کثرت بھا جاوے، خبیثاں دی کثرت تینوں بھا جاوے، تینوں حیران کر جاوے، خدا دیا بندیا کی مطلب اللہ دا قرآن فرماؤں ہے اے مسلمانوں جدو اپنا خلیفہ بنان دی واری آوے، اپنا بادشاہ بنان دی واری آوے، اپنا رہبر تے سردار بنان دی واری آوے، پھر گنتی نہ کرے آجے، ایک پاسے لاکھ خبیث ہوئے، دوجے پاسے میرے علی ورگا ہکو ہوئے، اسا لکھا نونا ویکھیا جے ہکو ویکھیا جے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا یا موسیٰ توجہ ہے کی اخلاق دس ہے کی بیان فرمایا جدو سربراہ بنان دی واری آوے نا ایک پاسے باویں لکھاں گندے کھلوتے ہوں تے دوجے پاسے کو میاں شیر ربانی ورگا ہکو ہوئے، دوجے پاسے کو داتا حضور ورگا ہکو ہوئے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اے نا ویکھیں کہ ادھر تے ڈھیر لگا کھڑا ہے ادھر تے لے لگیاں کھڑیاں نے، ہن چوکھیاں نو چھڈ دئیے تے ایک دے پیچھے چلیے، مولوی صاحب کتھے دا انصاف ہے؟ میں آکھیا خدا دیا بندیا قرآن آندا ہے جی ایک پاک لب دئی نا ایک تے پھر جے تو مسلمان ہے پھر نہ آکھیں کہ دوجے پاسے لکھاں کھلوتے نے، قرآن مجید نے دسیا لکھاں گندیاں نو چھڈ دیں پر پاک اکو بھی ہوئے انہوں نہ چھڈی۔ توجہ رہی ہے فرمائی۔ اچھا ہن دس قرآن مجید نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے، یہ سانو سبق پڑھایا ہے، سانو درس دیتا ہے، ہدایت کیتی ہے، بس سربراہ جدو اپنا تسی بنانا ہوئے نا تو گنتی نہ کرے آجے، گنتی بندے نہ گنے آجے، چوکھے کیڑے پاسے نے نہ ویکھے آجے، یہ ویکھیا جے اللہ رسول دی یاد دا دیوا کے دے اندر بندہ پیا، یہ ویکھیا جے قرآن والا کیڑا ہے، یہ ویکھیا جے عدل و انصاف والا کیڑا ہے، یہ ویکھیا جے اللہ دے خوف رسول دی محبت والا کیڑا ہے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی تے جے خود قرآن والا دعویٰ کرے قرآن والا تے وہ بھی گنتی تے لگا کھڑا ہوئے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی دعویٰ کرے کہ میں قرآن والا لیکن لگا گنتی تے کھڑا ہوئے۔ اسی نہیں آکھاں گے کہ قرآن والا ہے کیوں
قرآن نے تو دس دیتا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ بھاویں ایک پاسے لکھاں گندے کھلوتے ہون ادھر نہ جائیں، گنتی ال نہ جائیں، جیڑے پاسے ایک کھلوتا ہے نا تے ہے طیب ہے پاک صاف ہے متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن والا کدی بھی گنتی والیاں دی کتار وچ نہیں لگدا۔ ویکھنا یہ بھی ایک نواں طریقہ ہے قوم نو بے وقوف بنان والا۔ جی ہم قرآن والے ہیں اور تو قرآن والا لگا گنتی والیاں دے پیچھے کھڑا ہے، عجیب گل ہے۔ قرآن سے آدھا گنتی نہیں، گن کے نہ بنا، تول کے بنا، تول کے بنا۔ اچھا مینوں سچی دس، قرآن نے طریقہ دسیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نو گن کے بنایا گیا سی یا تول کے بنایا گیا سی؟ بول دے رہیے، اور گن کے بنایا گیا سی کہ تول کے؟ کیڑی ترکڑی دے تولیا سی؟ شریعت رسول علیہ کنڈے تے تول کے بنایا گیا۔ امر ہے دعویٰ شریعت دا کرنا ہے، لگا گنتی تے کھڑے بول دے نہیں ہے۔ دعویٰ شریعت دا کیتی پھر رہے، لگا گنتی تے کھڑے۔ قوم نو بے وقوف نہ بنا، قوم دا دین ایمان تباہ و برباد نہ کر۔ جے تو گنتی والا تو پھر صاف کہے آپا قرآن والے نہیں ہیں، آپا گنتی والے ہیں۔ توجہ نہیں یہ فرمائی؟ ہاں قرآن والا تو کہنا نا بھائی اساں گنتی نہیں کرنی، اساں تے تولنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نو گن کے بنایا گیا سی یا تول کے؟ سیدنا عثمان غنی نو گن کے بنایا گیا سی یا تول کے؟ مسلمان جتنے تک قرآن مجید دے اس طریقے دے قائم رہے نے، آپ بھی سکھی رہے نے، مال و جان بھی محفوظ رہی نے، عزت بھی محفوظ رہی نے، ملک بھی محفوظ رہے نے، دنیا سے راج بھی کرتے رہے نے۔ توجہ نہیں جو فرمائی؟ ہوں یہ طریقہ سی قرآن دا کہ تساں تول کے بنانا ہے، گن کے نہیں، تول کے۔ جتنے تک مسلمان اندے تے قائم رہے نے، سچی دس کامیاب رہے نے کہ نہیں؟ توجہ نہیں یہ فرمائی؟ جتنے تک قرآن مجید کا یہ طریقہ رائج رہے ہے، مسلمان اندے تے قائم رہے نے، تے قرآن مجید دی برکت نال مسلماناں دے اتے سردار بھی جڑے آئے نے نا، وہ کیسے عظیم آئے۔ سیدنا امیر معاویہ ورگے، سیدنا امیر معاویہ ورگے، خالد بن ولید ورگے، طارق بن زیاد ورگے، سلطان محمد فاتح ورگے، سلطان ٹیپو ورگے، محمد بن قاسم ورگے، وہ جنہوں نے آ کے دنیا کے نام پہ صفے تو ظلم نو مٹایا ہے، جروں ختم کیتا ہے، کہ قرآن مجید کے مطابق عدل انصاف کو قائم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ جدو سربراہ نو تول کے بنایا جاوے،
جب تل کے سربراہ بن گئی، جڑا قرآن مجید دی ترکڑی تے تلیا ہونا ہے، شریعت دے کندھے تے تلیا ہونا ہے، وہ پوری زندگی کبھی وال برابر بھی شریعت دے آکام تو سجے کھبے نہیں ہوگا، نہ آپ ہونا ہے نہ ہون دینا ہے۔ تا کر کے سیدنا فاروق اعظم دا دور ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ فرما دے رہے اے لوگو، اگر میں شریعت تو پھر جاواں میرے نال تساں کی کرو گے؟ ایک بڈھا بابا کھونڈی لے کے ہاتھ دے اندر سوٹا لے کے کھڑا ہو گیا، بابے ہوری کہنے لے اے عماری، اگر تو شریعت تو پھرے گا آ ڈنڈا ویکھ لے تینو پھڑ کے سیدھا کر کے آگے۔ ہن او سن تلے ہوئے، او کی سن تلے ہوئے سن، انہاں نو تول کے سربراہ بنایا سی، تے قوم دا بندہ کہہ رہا ہے اے عمر جے تو ڈنگا ہویا نا تے تینوں پھڑ کے سیدھیاں کر دیاں گے۔ تے طاقت دا پتہ ہی فاروق اعظم کون نے؟ کون نے؟ اے او مرد کلندر ہے جڑا راہ لے لونا نا، ابلیس دے بھی طرح نکل جاندے سن، وہ بھی نس جاندہ سی۔ تو یہ دھرتی تے زلزلہ آیا نا تے فاروق اعظم فرماؤندے نے میں تیرے اتے انصاف نہیں قائم کیتا، پھر بھی ہلدی پئی ہے۔ وہ دن گیا یا دن آیا ہی دوبارہ ہلن دی جرت نہیں ہوئی۔ او فاروق اعظم تے اگو قوم دا بندہ ہے، عوام دا بندہ ہے، کہندا ہے اے عمر جے تو ڈنگا ہویا نا تینوں پھڑ کے سیدھا کر دیاں گے۔ ہن او سن تلے ہوئے، گن کے نہیں سن بنایا گیا، تول کے بنایا گیا سن، عوام دے بندے نے ایڈی جرات نال گل کر دیتی۔ فاروق اعظم نے نہیں فرمایا اوے اینوں پھڑ لو، اینوں لمیاں کر دو، اینوں پھڑ لو۔ فاروق اعظم نے فرمایا مولا شکر ہے تیری ذات پاک دا، مینوں ایہو جہی ریت دتی آ کہ جے میں ماسا بھی تھڑ گیا تے نہ مینوں سیدھا کر دینا۔ بھائی تول کے بنے ہوئے سن، توجہ نہیں یہ فرمائی۔ لیکن جدوں دا یہ طریقہ ہویا ختم، یعنی یہ دا مطلب ہے جے سربراہ تول کے بنیا ہوئے نا تے ریت دا قوم دا ایک بڑھا بابا بھی للکر کے گل کر سکتا ہے۔ تے جدوں بنیا ہوئے نا گن کے پھر وڈیاں وڈیاں نو دم مارن دا سال ضرورت نہیں ہے۔ توجہ نہیں یہ فرمائی۔ ہن ویکھ جدوں دا مسلماناں نے قرآن مجید دا اے طریقہ قائم رکھے ہے، سچی دس مسلمان محفوظ رہے نے کہ نہیں؟ عزت محفوظ رہی نے کہ نہیں؟ انہوں دنیا تے راج کیتے نے یا نہیں؟ تیرے نالوں چنگا وقت گزاریا یا نہیں؟ آہستہ آہستہ قرآن نے دیتا سی طریقہ تول کے بنایا جے۔ یہودی آیا ہے انہیں آکھیا اے تولن نو چھڈو گن کے بناؤ۔ اصل اچھتے انہیں قرآن مجید والے راستے تو لانا سی نا تے شیطان والے پاسے لے کے جانا سی۔ انہیں آکھیا تول کے نہ بناؤ گن کے بناؤ، گنتی کرو۔ وہ قرآن مجید والا طریقہ مسلمانوں نے چھڑ دیتا تے گنتی والا طریقہ پڑھ لیا۔
اچھا سچی دس جدو دا گنتی والا طریقہ آیا ہے کیڑی تھان تے کوئی ایک مسلمان دس جڑا سکھ دا ساہ لے رہا ہو توجہ نہیں یہ فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اقبال نے یہی گل کی تھی اقبال آندا ہے ایک فرنگی نے اپنے ابے تو پوچھا بھائی ابا جی آ جمہوریت کی ہے یہ کی بلا ہے تے اونے انہوں سمجھایا تے کہنا ہے جمہوریت ایک طرز ہے کہ جس میں بندوق کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے آندا پترا اے او شیطانیاں جدے وچ بندیاں نو گنیا جاندا تولیا نہیں جاندا پرکھیا نہیں جاندا میں جملہ بولیا سی قرآنی اخلاقیات اساں ساڈی حالت یار سنن والیاں نو میں آکھیا غلطی نہ لگ جاوے بھئی کیا میں تھانوں صرف نماز روزے والے اخلاق دسے نے قرآن مجید اج دے مسلمان تو پوچھدا ہے کیا میں صرف نماز روزہ دسے کیا وضو کا طریقہ دسیا یا صرف عبادات تک مسلمانوں کو محدود رکھے ہے نہ قرآن مجید آندا ہے میں تیری زندگی دے ہر پہلو نو بیان کیتا ہے لیکن تو میرے کو رہنمائی لینی چھڈ دتی ہے تو مینوں صرف پڑھن دی عادت تک رکھ لیا ہے تو مینوں صرف کتاب سمجھ لیا ہے لیکن قسم خدا دی کر کے آنا اے قرآن مجید محض کتاب نہیں جے محض ایک کوئی صفحیاں دا یا ورقیاں دا ایک دستہ شریف نہیں ہے اینو کھول کے غور کیتا جاوے تو اے بندے واسطے مومن مسلمان واسطے مکمل ضابطہ حیات ہون جو اخلاقیات جو طریقہ مسلمانوں نو زندگی گزارن دا قرآن نے دسیا سی نا جتنے تک امت مسلمہ اے دے اتے کار بند رہی ہے سکھی رہی ہے کامیاب بھی رہی ہے محفوظ بھی رہی ہے اور جدوں دا قرآن اللہ طریقہ چھڈیا ہے تے کافر اللہ طریقہ پڑھیا ہے کیوں قرآن آندا ہے جو اخلاقیات میں دسے نے تو وہ لینے نے غیراں والے نہیں کافراں والے نہیں تیرا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو محمد پاک نے بیان فرمایا اور جتنے تک اس طریقے دے اوپر امت مسلمہ کار بند رہی ہے قسم خدا دی کر کے آنا ہر قسم دے معاملات بھی محفوظ رہے نے حالات بھی مال جان بھی محفوظ رہی نے لیکن جدوں دا اسی قرآن والے اخلاقیات نو چھڈ کے کہ اللہ رسول دے دشمناں لے اخلاقیات اور تعلیمات نو لیا نا نہ عام بچے ہیں نہ خاص بچے ہیں سارے ہی رگڑے گئے نے ایویں نہیں قتل و غارت دے بازار ایویں تے نہیں گرم ہوئے بے حیائیاں بغیرتیاں دے بازار ایویں تے نہیں گرم ہوئے یہ کیوں ہوئے نے اس وجہ نال ہوئے نے کہ اساں قرآن نو چھڑ دیتا ہے قرآن دی تعلیمات نو پسے پشت سٹ دیتا ہے آج بھی اگر قسم خدا دی کر کے آنا آج بھی اگر کوئی قرآن مجید دی تعلیمات تے کار بند ہو جاوے نا نہ رب بدلے آئی نہ رسول بدلے آئی مولا بھی ہو ہوئی ہے رسول بھی ہو ہوئی ہے قرآن بھی ہو ہوئی ہے اقبال نے ہے جڑی گل سمجھائی ہے نا اقبال آندا تو اج بندہ بن جا اج بندہ بن جا اللہ تعالیٰ اج بھی تیری مدد واسطے فرشتے اتار سکتا ہے اقبال فرماندہ فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت پہ فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گریبوں سے کتار اندر کتار دعا کر مولا بلدی توفیق دے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل